تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ معزز سامعین اکرام، مدینہ اس ہستی کا شہر ہے جو کہ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ وہ عظیم ہستی جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا اور اس کائنات میں یہ رنگ بھرے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے جن کی وجہ سے اس دنیا میں عدل کا نظام آیا، جن کی وجہ سے اس دنیا نے اخلاق کو سیکھا، جس کی وجہ سے اس دنیا نے اپنی حدود کو سیکھا۔ وہی وہ ذات ہیں جنہوں نے زمین پر آ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کروایا، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا، انسان کو بتلایا کہ آخر اسے اس کائنات میں کس غرض سے بھیجا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینہ شہر میں گزارے۔ مدینہ شہر کو یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ رسول اللہ کے قدم مدینہ شہر پر پڑے، لیکن مدینہ شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ کا روضہ بھی مدینہ میں ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان جب مدینہ جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ رسول اللہ کا شہر اور وہ گلیاں جن پر رسول اللہ کے قدم پڑے، اور خاص طور پر رسول اللہ کے روضے کی وہ جالیاں اور ان کا دیدار کرنا ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے مبارک سعادت سے کم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیاں عموماً نہیں کھولی جاتی۔ جتنے زائرین بھی جاتے ہیں ان جالیوں کے باہر ہی نوافل ادا کر کے اور اپنے حق میں دعا کر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں چند خوش قسمت افراد ایسے بھی موجود ہیں جن کے لیے نہ صرف اس روضے کی جالیاں کھولی گئیں بلکہ ان کو رسول اللہ کی قبر انور کے مزید قریب ہونے کا موقع بھی حاصل ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان جالیوں کے پار جا کر نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ پوری امت مسلمہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان جالیوں کے سامنے جا کر نوافل ادا کر لے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان جالیوں کے آگے جا کر نماز ادا کی کتنے ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی کی داستان آپ کو سناتے ہیں جس کو گزشتہ دنوں 12 ربیع الاول کے مبارک دن یعنی جشن عید میلاد النبی کے مبارک دن پر ان جالیوں کے اندر جا کر نماز اور نوافل ادا کرنے کا موقع ملا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ چیچنیا کے صدر رمضان قدروف ہیں۔ رمضان پوری دنیا کے مسلمانوں میں خاص سے مقبول ہیں، اور ان کی اس مقبولیت کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت ہے۔ رمضان کا ایک واقعہ پوری دنیا میں انتہائی مشہور ہوا، اور چیچنیا کے ملک نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کی اشیاء کو جتنی عزت بخشی تھی، آج سے گزشتہ سالوں جب وہ پیالہ اور رسول اللہ کی استعمال کی دیگر چیزیں چیچنیا لائی گئیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کی کوئی بہت بڑی پرسنالٹی چیچنیا آ گئی ہو اور اس کو اسٹیٹ کی سطح پر پروٹوکول دیا جا رہا ہو۔ مسلمان ہاتھ باندھے سڑکوں پر کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کے پیالے کو چیچنیا کی سڑکوں پر زیارت کے لیے پیش کر دیا گیا تھا۔ چیچنیا کے صدارتی محل سے لے کر ایئرپورٹ تک اور پھر ایئرپورٹ سے لے کر صدارتی محل تک اس پیالے کو عام عوام کی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نے دیدار حاصل کیا اور رمضان کو دعائیں بھی دیں۔ رمضان نے خصوصی طور پر اس تقریب کا اہتمام بھی کروایا تھا۔ رمضان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھ کر سعودی بادشاہوں نے اجازت دی اور رمضان کو یہ اعزاز حاصل کرنے کا موقع دیا گیا کہ وہ روضہ رسول کی جالیوں کے اندر جا کر نماز ادا کرے۔ 20 نومبر 2018 کے دن رمضان ایک خصوصی طیارے کے ذریعے مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے پر ان کا استقبال مدینہ کے گورنر اور سعودی شہزادے نے کیا۔ اس کے بعد ان کو مسجد نبوی لے جایا گیا اور مسجد نبوی میں خاص طور پر روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے ان کو بٹھا دیا گیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب روضہ رسول کی جالیوں کو ایک خاص چابی کے ذریعے کھول دیا گیا جو کہ ہر وقت وہاں کے متولیوں کے پاس موجود رہتی ہے۔ اس چابی کی قدر و منزلت اس قدر زیادہ ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چابی ان کے پاس رہے یا وہ کم از کم ایک مرتبہ اس چابی کو چھو ہی لیں۔ یہ وہ اسپرچول ایفیلیشن ہم لوگوں کی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مکہ میں پیدا ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چیچینیا کی ریاستوں تک بلند کر دیا گیا۔ وہ ریاستیں جو کہ سرد ہیں، جہاں پر انسان کا وجود نہ ہوا کرتا تھا،
آج وہاں پر بھی رسول اللہ کی اتنی عزت اور تکریم کی جاتی ہے کہ وہاں کے بادشاہ بھی مدینہ آ کر روضہ رسول کی چابیوں کو چھو کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ روضہ رسول کی جالیوں کے اندر جا کر نوافل ادا کرنا ان کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے، اور یہ سعادت وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی۔ رمضان بھی ایک ایسا شخص ہے۔ رمضان ایک بااثر شخص ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا کی سیاست میں ایک اہم مقام بھی رکھتا ہے، اور روسی صدر جو کہ دنیا کے ایک انتہائی انفلوئنشل انسان کہلائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی رمضان کے خصوصی مراسم ہیں۔ گزشتہ دنوں جب اسلامی تہذیب اور شریعت اسلامی پوری دنیا میں تنقید کا سامنا کر رہی ہیں، جب دنیا کا میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اس دور میں رمضان نے اس موقع پر وہ تاریخی الفاظ کہے کہ جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے کہ ایک مسلمان ریاست کا بادشاہ ایسے بھی کہہ سکتا ہے۔ رشیا میں بحث جاری تھی کہ ایک شادی ہونی چاہیے۔ روسی پارلیمنٹ میں بھی اس بحث کا آغاز ہو چکا تھا، اور عام روسی لوگ بھی اس بحث میں خاصی دلچسپی لے رہے تھے۔ روسی لوگوں کا کہنا تھا کہ انسان کی ایک شادی ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ شادیاں ہونے سے انسان کی فیملی لائف تباہ ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر علل اعلان رمضان نے کھڑے ہو کر ایک جلسے میں کہا کہ 4 شادیوں کی اجازت جب اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے تو میں اور تم کون ہوتے ہیں انسان سے حق چھیننے والے اور کہنے والے کہ 4 شادیاں درست نہیں ہیں۔ جو چیز اس خالق نے ہم انسانوں کے لیے پسند فرمائی ہے وہ درست بھی ہے، اور ہمارے لیے وہی ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ جب عالم کفر میں کھڑے ہو کر آپ اسلامی شاعر اور اسلامی شریعت کا اس قدر اور ان مضبوط الفاظ کے ساتھ دفاع کریں گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی زیارت ضرور نصیب فرمائے گا۔ نہ صرف مدینہ کی زیارت بلکہ روضہ رسول کے سامنے نوافل ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ روضہ رسول ہی نہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ شخصیت بنا دے گا کہ جس کو روضے کی جالیوں کے اندر جا کر نوافل ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ جذبہ عشق و مستی ہی ہے جو کہ مسلمانوں کو پوری دنیا سے کھینچ کر مدینہ اور مکہ لے آتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ جذبہ عنایت کرتا ہے کہ ان کے پاس اگر زندگی میں چند لاکھ روپے جمع پونجی ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس انسان کی بھی حسرت ہوتی ہے کہ اس پیسے کو بھی مدینہ کے سفر پر خرچ کر دے اور مکہ مکرمہ کی زیارت بھی حاصل کرے اور مدینہ المنورہ کی زیارت بھی حاصل کرے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو لیکن اس کے دل میں ایک مذموم سی حسرت ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ وہ مدینہ جائے، وہ مکہ جائے۔ یہ ہم مسلمانوں کی رسول اللہ کی ذات سے محبت ہے، بیت اللہ سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے کہ ہمارے دلوں میں ہر وقت ایک چنگاری اور ایک آگ وہ تڑپتی رہتی ہے، سلگتی رہتی ہے کہ ہم مکے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے اور وہاں کی ان گلیوں کو دیکھیں گے جہاں سے دین کی پرورش ہوئی تھی، جہاں سے اسلام پھیلا تھا، جن گلیوں میں رسول اللہ نے اپنا بچپن گزارا تھا، وہ گلیاں جہاں پر کفار مکہ نے رسول اللہ کو لہو لہان کیا تھا۔ ہمیں وہ بھی تاریخی مقام دیکھنے کا اشتیاق ہے، ہمیں وہ پہاڑ بھی دیکھنے کا اشتیاق ہے، طائف کی وادی کے جو پہاڑ ہیں جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایک حکم دیں تو میں ان کفار کو جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے ان کو اس پوری بستی سمیت ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں کچل کر رکھ دوں گا، لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والی اس ہستی نے کہا تھا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ ہمیں اشتیاق ہے کہ ہم وہ منزلیں دیکھیں، ہم وہ غار دیکھیں کہ جن کے اندر رسول اللہ 40 سال تک چراغاں کرتے رہے۔ ہمیں یہ بھی خواہش ہے کہ ہم وہ احد کا میدان دیکھیں، ہم بدر کا وہ میدان دیکھیں جہاں پر 313 1000 پر غالب آئے تھے، جہاں پر فرشتے آسمان سے نصرت کے لیے اترے تھے۔ ہم وہ علاقہ بھی دیکھیں جہاں پر یثرب کے باغات ہیں، جہاں پر وہ کھجور کے باغات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ ہم وہ جنت البقیع کا عظیم قبرستان بھی دیکھیں جہاں پر رسول اللہ کے انتہائی عظیم ساتھی مدفون ہیں، جہاں پر رسول اللہ کے وہ لوگ مدفون ہیں جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں پیغمبر اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوڑے کھائے۔ ہم وہاں جا سکیں یا نہ جا سکیں لیکن
لیکن ایک حسرت ہمارے دلوں میں ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ آپ بھی اگر مدینہ جانے کی حسرت رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام رسول اللہ کی ذات پر پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خواہ حالات کیسے بھی ہوں کلمہ حق بلند کرنا بند نہ ہوں، کیونکہ کلمہ حق اگر آپ بلند کرتے رہیں گے تو آپ کو اللہ کے ہاں سے بلاوا بھی آئے گا، آپ دنیا میں بھی سرفراز ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نیک مسلم حکمرانوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، تمام عالم اسلام کو نیک مسلمان حکمران عطا کرے اور ہمارے درمیان میں جو سرحدوں کی باڑ قائم ہے اس باڑ کو ختم کرنے میں ہماری مدد دے، مراکش سے انڈونیشیا اور سوڈان سے لے کر چچینیا تک کے مسلمانوں کو ایک جسد واحد اور ایک لڑی میں پرو دے اور ہمارا یہ عظیم اتحاد جلد از جلد قائم ہو اور اس دنیا پر IWO یعنی اسلامک ورلڈ آرڈر کا قیام دوبارہ سے عمل میں لایا جا سکے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔